یہاں سالوں کے دوران اسماعیل کے بچوں نے بھی اپنی اولاد پیدا کی۔ ان کی نسلیں بڑھتی گئیں اور قبائل میں تقسیم ہو کر پورے عرب میں پھیل گئیں۔ ان میں سے ایک قبیلہ قریش کہلایا۔ قریش کے لوگ کبھی مکہ سے دور نہیں گئے اور ہمیشہ خانہ کعبہ کے قریب ہی رہے۔ قریش کے سردار کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ ان زائرین کی دیکھ بھال کرے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ زائرین پورے عرب سے آتے اور انہیں کھانا اور پانی فراہم کرنا ایک بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ عربوں نے براہ راست اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیا اور مختلف ملکوں کے سفر کے دوران وہ اپنے ساتھ بت لے آتے۔ یہ بت خانہ کعبہ میں رکھ دیے جاتے اور یوں وہ مقام جو حضرت ابراہیم نے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا تھا اب بت پرستی کا مرکز بنتا گیا۔ تاہم خانہ کعبہ کی عزت اب بھی برقرار تھی۔ انہی دنوں زمزم کا کنواں ریت میں دب کر غائب ہو گیا اور قریش کے ایک سردار مکہ کے حکمران بن گئے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس تھیں اور زائرین کو پانی فراہم کرنا، انہیں کھانا کھلانا، قریش کے مشورے کی مجلسوں کی نگرانی کرنا اور جنگوں کے موقع پر جھنڈے تقسیم کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ قریش اپنے اہم معاملات انہی کے گھر میں طے کرتے تھے۔ اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ابن مناف نے قریش کی قیادت سنبھالی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہاشم سردار بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ہاشم ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے دو بڑے تجارتی قافلوں کا آغاز کیا، ایک گرمیوں میں شام اور شمالی علاقوں کی طرف اور دوسرا سردیوں میں یمن اور جنوبی علاقوں کی طرف۔ اس تجارتی سرگرمی کی وجہ سے مکہ خوشحال ہو گیا اور ایک اہم کاروباری مرکز بن گیا۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں ہاشم شمال کی طرف سامان خریدنے گئے تاکہ وہ اسے یمن میں فروخت کر سکیں۔ راستے میں وہ یثرب کے بازار میں رکے جہاں ان کی ملاقات ایک خوبصورت خاتون سلم بنت عمرو سے ہوئی۔